اور وہ لوگ جو مشرکین اور کفار تھے وہ قرآن پر ایک اعتراض یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم اس کو اللہ کا کلام تو مان لیں، لیکن کہیں کہیں قرآن عجیب باتیں کرتا ہے، بھیڑی سی گندی سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے جو رب کی شان کے خلاف ہیں۔ کہیں اللہ مکڑی کی مثال دے دیتا ہے، کہیں اللہ مچھر کی مثال دے دیتا ہے، کہیں اللہ مکھی کی مثال دے دیتا ہے۔ اب یہ رب کی شان ہے کہ مکھی اور مچھر کے تذکرے کرے؟ قرآن مجید کا ایک اور مزاج اگلی آیت میں ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ قرآن جب بھی کوئی چیز کو بیان کرتا ہے نا تو تقابل میں بیان کرتا ہے، یعنی دن کی اہمیت سمجھنی ہو تو رات کا تذکرہ، رات کی سیاہی، رات کا اندھیرا تو دن کی روشنی کی قیمت سمجھ آئے گی۔ ہوا کی اہمیت سمجھنی ہو تو حبس کا تذکرہ، خوشی کی اہمیت کو دیکھنا ہو تو اس کے مقابلے میں غم کا تذکرہ۔ تو جہاں جنت کا جہنم کا تذکرہ آتا ہے، اللہ مقابلے میں اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جہاں اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں مقابلے میں جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ اب چونکہ توحید اور رسالت کے منکروں کے عذاب کا ذکر تھا کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو فوراً اللہ نے اہل ایمان کو بشارت دی، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہیں اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں ان باغات کے نیچے نہریں۔ یہ بڑے بڑے محلات جو پرانے دور میں لوگ بناتے تھے نا، تو وہ باغات میں اپنے محل بناتے تھے اور ان کے اندر تالاب گزارتے تھے، پانی ہوتا تھا، آبشاریں ہوتی تھی۔ اور اب بھی یہ منظر کسی پہاڑی علاقے میں جو جماعتوں میں جاتے ہیں اور جا کے منظر دیکھتے ہیں، جتنا خوبصورت وہ جنت کا سما ہوتا ہے، دنیا میں اتنی خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جنت کا وہ نقشہ بیان کیا، فرمایا اس میں چلتی ہیں۔ کلما رزقوا، جنت کی نعمتوں میں ایک یہ ہے کہ جب ان کو رزق دیا جائے گا، منہا من ثمرۃ، جنت میں پھلوں کا رزق، تو قالوا، جنتی کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ملتا جلتا ہوگا، وہ چیزیں ہمیں بھی یہاں ملتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہے کہ چیز تو ملتی جلتی ہے لیکن ذائقے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک تربوز آپ نے خریدا، پھیکا نکلا ہے، دوسرا لیا ہے، رنگ اس کا وہ بھی وہی ہے بھی ویسے ہی، کھولا ہے کاٹا ہے تو وہ بڑا میٹھا نکلا ہے۔ تو اس طریقے سے جنت کی ہر نعمت ایک کے بعد جب دوسری ملے گی تو وہ پہلی سے اعلیٰ ہوگی، لیکن اس نعمت کو دیکھ کر کہے گا یہ تو پہلے بھی کھا چکا ہوں، لیکن جب کھائے گا تو ذائقہ مختلف ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دیں گے، اوتو بہ متشابہہ، ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی، مطہرہ، پاک صاف۔ مطہرہ سے دو طہارتیں ان کی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنتی ہوں گی یعنی گناہوں سے پاک ہوں گی، دوسرا یہ ہے کہ عورت جو دنیا میں آلائش میں مجبور ہوتی ہے کہ اس کو حیض آتا ہے، اس کو نفاس آتا ہے، یہ اس کی فطری گندگی ہے، تو وہ جنت کی عورتیں اس سے بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگلی آیت میں ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ لوگ جو مشرکین اور کفار تھے وہ قرآن پر ایک اعتراض یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم اس کو اللہ کا کلام تو مان لیں، لیکن کہیں کہیں قرآن عجیب باتیں کرتا ہے، بھیڑی سی گندی سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے جو رب کی شان کے خلاف ہیں۔ کہیں اللہ مکڑی کی مثال دے دیتا ہے، کہیں اللہ مچھر کی مثال دے دیتا ہے، کہیں اللہ مکھی کی مثال دے دیتا ہے۔ اب یہ رب کی شان ہے کہ مکھی اور مچھر کے تذکرے کرے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جب خالق ہی میں ہوں تو مخلوق میری ہے، میں نے ایک چیز بنائی ہے، اس کا تذکرہ کرنے میں مجھے کون سی آر ہے؟ میری مخلوق ہے، میں اس کا جیسے چاہوں ذکر کروں۔ اور وہ ذکر در حقیقت ہمیں چیلنج ہے کہ تم مکھی کے پر کے برابر کوئی چیز نہیں بنا سکتے، وہ کوئی چیز چھین جائے تو تم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ تم مچھر کا پر ساری دنیا مل کر اس دنیا میں کو اکٹھا کرو تو اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مکڑی کے جالے کی مثالیں اللہ نے دی
تو اللہ یہ اب مثالیں دے کر اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا جواب ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتے اس بات سے کہ مثال بیان کرے مچھر کی، فما فوقہا، یہ اس سے اوپر کسی اور کمزور ترین چیز کی، فاما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ مثالیں اللہ کی طرف سے ہمیں سمجھانے کے لیے حق ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں سے، یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کئی لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر فاسق۔ فاسق کون ہیں؟ ان کی 3 نشانیاں بیان کی۔ پہلی، ینقضون عہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ کا کون سا وعدہ ہے؟ عالم میثاق میں اللہ نے ہم سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تھا، تو ہم اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ وہاں وعدہ کر کے آئے، یہاں اس کو بھول گئے۔ اس پر ایک اعتراض ہے لوگوں کا کہ جی ہمیں تو یاد نہیں، تو یہ تو ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی چیز یاد ہو تو آپ اس کو مانیں، یاد نہ ہو تو نہ مانیں۔ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ ہمیں روٹی کا لفظ کس نے پہلے سکھایا تھا، پانی ہمیں کس نے سکھایا تھا، کپڑے پہننے ہمیں کس نے سکھائے، تو سب چیزوں کا انکار کر دو گے؟ نہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس لیے ان چیزوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے جب اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے میرے دائیں اور بائیں عالم میثاق میں کون کھڑے تھے۔ رب کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو پہلا، اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں۔ دوسرا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ جوڑتے ہیں یہ اس کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اس سے مراد صلہ رحمی، حسن اخلاق۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ تیسرا اور آخری عقیدہ ہے قیامت، اگلی آیت میں وہی ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی ذات کا، کہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ مردہ تھے، زندہ کہاں ہوئے؟ یہ ماں کے پیٹ میں۔ ہمارا پورا جسم ماں کے پیٹ میں مردہ بنا تھا، پھر اس جسم میں روح ڈالی گئی تھی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں ماریں گے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے۔ اس سے مراد عالم برزخ ہے کہ قبر میں جاؤ گے، دوبارہ زندہ ہوگے، وہاں فرشتے سوال جواب کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن اٹھ کر خدا کی طرف لوٹو گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب پیدا کیا۔ اور پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمانوں کی طرف، ان کو 7 آسمان بنایا، اور اللہ ہر چیز پر کی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا علم اللہ کی ذات کو ہے، اس لیے اللہ کے علم پر یقین رکھو۔ یہ 3 عقیدے بیان کیے، توحید، رسالت اور قیامت اور اس کے دلائل۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے ایک دوست کے بچے کا ابھی آپریشن ہے، ہمارے ایک دوست ہیں عرب نواز، سعودی عرب رہتے ہیں، ابھی آج ہی کل آئے ہیں، تو اس کے بچے کو اچانک تکلیف ہوئی ہے، اپینڈکس کا آپریشن ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو صحت عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ۔ یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت المیسر لکل عسیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔